نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ذرا پچھلے درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں بعض بنیادی اور تعارفی امور پر بحث کی تھی. سورہ فاتحہ کی اہمیت ہمارے دین میں اتنی ہے کہ اس کے فہم پر اور اس کے تدبر پر اگر کئی اجتماعات تک ہو جائیں تو یہ یقیناً اس کا حق ہے. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس سورہ مبارکہ کے درس کا حق ادا کرنا واقعہ یہ ہے کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. جس کی عظمت یہ ہو کہ حضور فرما رہے ہوں کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ خود قرآن مجید ہی میں اس کا کوئی مثل ہے، اس کی کوئی اور نظیر یا اس کے ہم پلہ کوئی اور صورت ہے، تو اب اس کا حق ادا کرنا کس انسان کے بس میں ہے. ہمارے اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے ام الکتاب کے نام سے جو تفسیر سورہ فاتحہ کی لکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ معارف قرآنی کا بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے. پھر یہ کہ وہ اردو ادب کا بھی بہت بڑا شاہکار ہے. اسے اردو ادب کے کلاسکس میں شامل کیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سورہ مبارکہ کا حق جیسا ادا ہونا چاہیے وہ ادا ہو گیا. اب چونکہ مولانا کا ذکر آ گیا ہے تو میں ساتھ یہ وضاحت کر دوں کہ ان کے سیاسی نظریات کا معاملہ اور ہے. مجھے اس سے اس وقت بحث نہیں ہے. وہ اتفاق والا معاملہ ہو یا اختلاف والا معاملہ ہو، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس وقت میں ان کے صرف اس تفسیر سورہ فاتحہ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. اور اگرچہ میں حیران ہوں کہ 7 آیات میں سے ایک آیت کا تو انہوں نے کسی درجے میں بھی حق ادا نہیں کیا. بڑا مختصر سا ایک پیرا لکھ کر وہ گزر گئے ہیں، حالانکہ وہ مرکزی آیت ہے سورہ مبارکہ کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسا کہ ابھی میں عرض کروں گا، یہ اس کی بڑی بنیادی اور بڑی مرکزی آیت ہے. اس پر کچھ نہیں لکھا. ربوبیت پر، رحمت پر، ہدایت پر، یہ 3 جو ان کے کانسیپٹس ہیں سورہ فاتحہ کے بنیادی، اس پر بڑی مفصل گفتگو کی ہے. اور میں ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کسی اور کے لیے اس مقام تک پہنچنا ممکن نہ ہو جس حد تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد پہنچ گئے تھے تفسیر سورہ فاتحہ میں ان 3 مباحث. بہرحال میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا کہ آج ہم اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا ایک تجزیہ کریں گے. اصل میں تجزیے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کے یا کسی پیچیدہ بحث کے اگر آپ اجزاء معین کر لیں تو ان کو سمجھنا بھی آسان ہے اور سمجھ کر یاد رکھنا بھی آسان ہے. اس کے حوالے سے استحضار جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ بھی ہمیں ایک حدیث قدسی سے ملتا ہے. میں نے اجمالاً پچھلی مرتبہ اس کا ذکر کیا تھا. آج سب سے پہلے ہم اس کا مطالعہ کریں گے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور شیخین میں سے تو اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے رحمہ اللہ. ان کے علاوہ امام مالک، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ، ان سب نے اس روایت کو لیا ہے اپنی اپنی کتابوں. اس سے تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہماری نماز جو ہے اس کا جزو لا ينفق یہی سورہ فاتحہ.
اس کی اصل روح سورہ فاتحہ. پھر جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، اس اختلافی مسئلے کا حل بھی مل جائے گا کہ آیا آیت بسم اللہ اس سورت کا جز ہے یا نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا. حضور نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ ام القرآن کہا گیا، ایک تو نام سے ہی اس کی عظمت کی طرف اشارہ کر دیا گیا، یہ قرآن مجید کے لیے جڑ ہے، اساس ہے، بنیاد ہے. اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے. خداج کہتے ہیں کسی شے کو جو نامکمل. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ حضور نے 3 مرتبہ دہرایا، ثلاثا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا. اس کے بعد حضور ہی کے اپنے الفاظ غیر تمام، وہ پھر مکمل نماز نہیں ہے، پوری نماز نہیں ہے، یہ خداج ہی کی مزید آپ نے وضاحت فرمائی. فقیل لأبی ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ سے یہ سوال کیا گیا جب انہوں نے یہ روایت بیان کی، انا نکون وراء الامام، کہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ جو فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہے، معلوم ہوا کہ یہ اتنا عملی مسئلہ ہے کہ دور صحابہ میں یا دور تابعین میں بھی اس کے بارے میں سوالات پیدا ہو گئے کہ جب اتنا زور دیا گیا ہے سورہ فاتحہ کے جزو لا ينفق ہونے پر نماز کے، تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں؟ فقال اقرأ بها فی نفسک، اس صورت میں تم اسے اپنے دل میں پڑھا کرو، آواز نہ ہو کہ جماعت جو ہے منتشر ہو، لیکن یہ کہ امام کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کی روح سے، ان کے اس قول کی روح سے، یہ ان کا قول ہے، حضور کا قول نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ایک جواب ہے، ان کا اپنا ایک کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد ہے. فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آگے وہ حدیث شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ میں نے خود سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، یقول قال اللہ عز وجل، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے. اب یہاں سے حدیث قدسی شروع ہو گئی کہ حضور بیان فرما رہے ہیں، لیکن یہ صراحت فرما کر کہ یہ اللہ نے فرمایا. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا. اب یہاں معلوم ہوا، آگے جو ساری تفصیل آئے گی، کہ سورہ فاتحہ کی شرح ہے، تو اس سے معلوم ہو گیا نمبر 1 یہ کہ سورہ فاتحہ ہی اصل نماز ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اب یہاں الفاظ بتا رہے ہیں کہ حدیث قدسی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اذا قال العبد قال اللہ عز وجل، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ عز وجل یہ فرماتا ہے. اب یہ الفاظ حضور کے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نہیں ہو سکتے. یعنی حدیث قدسی کے الفاظ تو اتنے ہی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے طلب کیا. حدیث قدسی اتنی ہے. اب اس حدیث قدسی کی شرح حضور فرما رہے ہیں مزید وضاحت کے ساتھ. اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے عز وجل میرے بندے نے میری حمد کی. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اثنى علی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالی عز وجل فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال اللہ مجدنی عبدی،
اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، فقال مرۃ فوض الی عبدی، اور ایک مرتبہ حضور نے یہاں الفاظ بدل کر یہ فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے، یعنی مجھے اپنا مالک تسلیم کر لیا، یوم الدین کا اختیار مطلق میرے ہاتھ میں ہونا مان لیا، تو گویا کہ بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے مابین، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا۔ فَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو عطا فرمایا جو اس نے مجھ سے مانگا۔ اب یہ جو بڑی پیاری وضاحت ہمیں مل گئی حدیث میں، اور حدیث بھی اس پائے کی ہے، صحیحین کے رتبے کی حدیث ہے، تو اس سے ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ نماز کا اصل جوہر، نماز کا اصل لب لباب، اصل نماز سورہ فاتحہ۔ ایک یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آیت بسم اللہ اس سورت کا جز نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے بہت وزنی ہے، اس لیے کہ اس میں آیت بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک ذوق سلیم جو ہے وہ بھی اس کا کچھ فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں تکرار بہت ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ تکرار جو ہے یہ بھی ذوق کے مطابق نہیں ہے۔ بسم اللہ علیحدہ ایک آیت ہے، اور وہ وہاں اس لیے درج ہے کہ ہر سورت کے شروع میں درج ہے، بطور ایک علامت کے کہ اب نئی سورت شروع ہو رہی ہے، سوائے ایک سورت سورہ توبہ کے۔ اصل میں سورہ فاتحہ جو شروع ہوتی ہے وہ الحمد للہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا اس چیز کو ذہن میں رکھیے، تو اس سورہ مبارکہ کے 3 حصے بن جاتے ہیں۔ ایک حصہ جو پہلی 3 آیات پر مشتمل ہے وہ کل کا کل اللہ کے لیے، حمد اللہ کی، ثنا اللہ کی، تمجید اللہ کی، یہ ساری حمد و ثنا اور تمجید جو ہے یہ اللہ کی ہے۔ تو ایک حصہ کلیتاً اللہ کا ہوا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیات۔ آخری 3 آیات جو ہیں یہ ایک استدعا ہے، ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہدایت جو ہے یہ بندے کی احتیاج ہے، بندے کی ضرورت ہے، لہذا اس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ فرمایا یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے دیا۔ پہلی 3 آیات اللہ کے لیے، آخری 3 آیات بندے کے لیے۔ اب درمیانی آیت ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مرکزی آیت ہے، وہ ان دونوں کو جوڑنے والی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عجیب بات ہے اس میں، اس حدیث پر جب غور کرتا ہے انسان تو جو پہلو آتے ہیں سامنے، جن میں سے ہر پہلو جو ہے بہت ہی انسان کے لیے اس کے بصیرت باطنی کے اندر اضافہ کرنے والا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آیتیں 3 ہیں لیکن جملہ ایک ہی ہے، گرامر کی روح سے جملہ ایک ہے، اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم یہ اللہ کی صفات ہے، یہ علیحدہ ایک جملہ نہیں بنتا بلکہ اسی کے ساتھ ملتا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک پر بھی زیر آ رہا ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو عربی قواعد کی روح سے 3 آیات پہلی جو ہے وہ ایک جملہ بنتا ہے، اسی طریقے سے 3 آیات آخری جو ہے وہ بھی ایک جملہ بنتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب صراط المستقیم ہی کی صفات ہے، صراط الذین انعمت علیہم بدل ہے اسی کا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی صفات ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سبارڈینیٹ کلاسز ہیں، آپ انگریزی میں جو انالیسس کرتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ اصطلاح اگر ذہن میں رکھیں، پرنسپل کلوز الحمدللہ رب العالمین اور 2 سبارڈینیٹ کلاسز مل کر سینٹنس ایک بنا۔ اسی طرح آخری 3 آیات میں پرنسپل کلوز ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سبارڈینیٹ کلاسز ہیں اور مل کر پھر جملہ ایک ہی بنا۔ درمیانی آیت جو ہے یہ ایک آیت میں 2 جملے ہیں،
इय्याका नअबुदु मुकम्मल जुमला, फ़िल फ़ाइल मफ़ऊल तीनों चीजें मौजूद, व इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन फिर मुकम्मल जुमला है। पहली 3 आयात एक जुमला, आखिरी 3 आयात एक जुमला, दरमियानी आयत एक लेकिन जुमले 2, ताकि तक़सीम बिल्कुल बराबर हो जाए। जैसे कि ये वाव आया है वाव अतफ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस वाव को यूं समझ लीजिए जैसे आप तराजू को कोई हाथ में पकड़ते हैं तो जिसको मुट्ठी में लेते हैं वहां से जो आपने पकड़ा तो ये है वाव, वाव से इधर इय्याका नअबुदु, और इसके साथ वो 3 आयात तराजू के पलड़े में अमूमन आपने देखा होगा वो डोरियां 3 ही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इन 3 डोरियों से वो एक पलड़ा जो अल्लाह का हिस्सा है, और ये जुड़ गया किससे? इय्याका नअबुदु। फिर वो वाव है जहां से तराजू आपके हाथ में थामी हुई है, इय्याका नस्तईन, और नस्तईन से फिर वो 3 लड़ियां जो है वो एक दुआ को जोड़े हुए हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो मुकम्मल जिसको कहेंगे तक़सीम निस्फ़ैन में हुई है। क़समतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के माबैन बराबर बराबर 2 हिस्सों में तक़सीम कर लिया है। निस्फ़ुल ली, निस्फ़ मेरे बंदे के लिए, व निस्फ़ुल अब्दी, और आधा मेरे बंदे के लिए, वले अब्दी माताल, बंदे के लिए क्या है? बंदे के तो लिए सवाल ही है, दुआ है, इस्तिदा है जो उसने की है, तो जो उसने मुझसे मांगा मैंने उसे दिया। तो ये है वो तज्जिया कि इसको ज़हन में रखकर अब आज हम कोशिश करते हैं कि इसका जो पहला हिस्सा है उसको समझ लें। मैंने पिछली मर्तबा भी वजाहत कर दी थी, आज फिर जान लीजिए। फलसफा कुरान के एतबार से ये बहुत अहम बहस है। हमारे मुंतखब निसाब का जो तीसरा दर्स था सूरह लुकमान के दूसरे रुकू पर मुश्तमिल, यूं समझिए कि सूरह फातिहा के निस्फ़े अव्वल में वो तमाम मज़ामीन आ गए। वो मज़मून क्या था? मारिफत खुदाबंदी, तौहीद खुदाबंदी, ये मज़मून शुक्र अल्लाह का, ये तमाम मज़ामीन जो हम पढ़ चुके हैं सूरह लुकमान के पहले रुकू की इब्तिदाई आयात में, उन्हीं को आगे जरा एक कदम बढ़कर समझिए तो ये पहला हिस्सा है सूरह फातिहा का। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और ज़हन में रखिएगा कि हमने जो 6 तकरीरें अक़साम शिर्क के मौजू पर यहाँ हुई हैं, उनमें जो मज़ामीन आए हैं आज वो एक दूसरे रुख से आ जाएंगे। शिर्क की जिद है तौहीद, और तौहीद पर सूरह फातिहा का ये हिस्सा जो है निहायत कामिल। पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम के मानी के बारे में ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि इसके अंदर 2 मफ़हूम है। बुनियादी मफ़हूम है शुक्र का, वही जो सूरह लुकमान में हम पढ़ चुके, वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह व मन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही। तो शुक्र के बारे में मैंने अर्ज किया था कि किसी मुनइम का शुक्र अदा किया जाता है उसके किसी एहसान और इनाम पर। उसने आपके साथ भलाई की, कोई आपकी जरूरत पूरी की, कोई आपकी तकलीफ रफा की, तो आप उसका शुक्र करें। इससे जरा आगे बढ़कर एक ऐसी हस्ती का तसव्वुर कीजिए जिसमें कमालात हैं, महासिन हैं, चाहे आपको बराह रास्त उससे कोई फायदा न पहुंच रहा हो। एक फूल है, आपने देखा बहुत खूबसूरत है, आपकी कोई जरूरत उसको देखने से पूरी नहीं हुई, लेकिन आप उसकी तारीफ करते हैं। उम्दा चीज है, बहुत खूबसूरत फूल है, इसमें खुशबू बड़ी आला है, ये है उसके हुस्न या उसके कमाल की तारीफ। इसी तरीके से कोई मंजर है बहुत उम्दा, बहुत आला, आप उस मंजर की तारीफ करते हैं। किसी में कोई ऐसा वस्फ है जो महमूद है, उम्दा वस्फ है, आप उसकी सना करते हैं, उसकी तारीफ बयान करते हैं, चाहे उसके उस वस्फ से बराह रास्त आपको कुछ फायदा पहुंचा हो या ना पहुंचा हो। तो अगर तो किसी हस्ती से आपको कोई फैज पहुंचा है वो तो आप शुक्र करते हैं, और अगर किसी में कोई हुस्न है, कोई कमाल है, कोई खैर है, कोई खूबी है, चाहे उससे बराह रास्त आपको कोई फायदा न पहुंचा हो तो आप उसकी तारीफ करते हैं। जब इन दोनों चीजों को आप जमा कर लेंगे, शुक्र और तारीफ, तो ये लफ्ज़ हम्द बन जाएगा। लफ्ज़ हम्द का आमतौर पर तर्जुमा हमारे यहाँ सिर्फ तारीफ से कर दिया जाता है, कुल तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन इससे बात पूरी नहीं होती।
بنیادی مفہوم جو حمد میں ہے وہ شکر کا ہے، البتہ شکر پر اضافہ ہو جائے گا تعریف کا، تو شکر اور تعریف کو جب آپ جمع کر دیں گے تو وہ لفظ حمد بن جائے گا۔ ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجیے، تعریف کا لفظ بھی عربی کا ہے۔ عربی میں تعریف کا لفظ اس معنی میں نہیں بولا جاتا جس معنی میں ہم اردو میں بولتے ہیں۔ عربی میں اس کے لیے لفظ ثنا ہے۔ ثنا کے کیا معنی ہے میں نے بتایا تھا آپ کو، دوہرا کرنا۔ کسی میں کوئی وصف ہے، آپ نے وہ وصف اس کے سامنے بیان کیا، گویا کہ اس کا وصف اس کی طرف لوٹ آیا۔ کسی پھول کی خوبصورتی ہے آپ نے بیان کی تو اس کے وصف کو اس کی طرف لوٹا دیا، تو یہ لوٹانا، دہرانا، یہ اصل میں ثنا کا مفہوم ہے۔ تو ثنا یہ ہے کہ کسی کے حسن اور کسی کے کمال اور کسی کی خوبی کو بیان کیا جائے، یہ ثنا ہے۔ اور اگر اس سے کوئی خیر، کوئی نفع، کوئی بھلائی آپ کو پہنچی ہے تو اب یہ صرف ثنا نہیں ہوگا، یہ شکر ہو جائے گا۔ اور ان دونوں کو جب جمع کریں گے تو یہ ہے لفظ حمد۔ میں نے جب سورہ سبا کا درس یہاں شروع ہوا تھا، یاد ہوگا آپ کو، بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کیا تھا کہ لفظ حمد کا ہمارے دین سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم اس امت کا نام ہی حمادون ہے، بہت حمد کرنے والے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں وہ اسی حمد کے مادے سے ماخوذ ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام محمد آیا، احمد آیا، اسمہ احمد۔ احمد بھی حمد سے تفضیل کا صیغہ ہے۔ محمد تحمید سے اس میں مفعول ہے جس کی انتہائی حمد کی گئی ہو۔ حضور فرماتے ہیں انا حامد، انا احمد، انا محمد، میں حامد بھی ہوں، میں محمود بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں۔ تو یہ تمام اسماء جو ہے آپ کے اکثر و بیشتر یہ اس لفظ حمد سے ماخوذ ہے۔ پھر یہ کہ جو مقام آپ کو ملنے والا ہے قیامت میں، اس کو قرآن نے نام دیا مقام محمودا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ کیا عجب کہ اے نبی آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں حضور اپنے بارے میں فرماتے لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور جب وہ میدان حشر میں دربار خداوندی لگے گا تو حمد جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ میں کروں گا۔ اور اس روز کیونکہ پوری نوع انسانی کے گلے سرسبد آپ ہیں، آپ ہیں پوری نوع انسانی کے سردار، آپ ہیں گویا کہ حاصل انسانیت، لہذا دربار خداوندی میں مجھے شعر یاد آ گیا ہے امیر خسرو کا کہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود سب جائے کہ من بودم۔ اب ایک لامکاں کی محفل کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں تشبیہ کے انداز میں کہ اللہ تعالیٰ تو میر محفل تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمع محفل تھے۔ تو وہ کیفیت جو ہے کسی درجے میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی جب عدالت لگے گی اور نوع انسانی کھڑی ہوگی، اس وقت حمد کرنے والے ہوں گے اللہ کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور فرماتے کہ اس روز جو میں حمد کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس وقت جو اور نئے نئے انکشافات ہوں گے عظمت خداوندی کے، تو ظاہر بات ہے کہ کسی چیز کی حمد اس انکشاف حقیقت کی نسبت ہی سے کی جا سکتی ہے کہ جو ہوا ہو کسی پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس روز جو میں حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ معرفت خداوندی کے ضمن میں ہمیں یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ۔ تسبیح جو ہے کلمہ سبحان اللہ، اس سے میزان معرفت خداوندی نصف ہو جاتی اور الحمدللہ کے کلمے سے پر ہو جاتی۔ اور بعض روایات میں الفاظ آئے تملؤ ما بین السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا کل خلا جو ہے اس کلمہ الحمدللہ سے پر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس لفظ حمد کی اہمیت۔ اور ایک بات میں نے اس وقت نوٹ کرائی تھی، آج پھر دوہرا رہا ہوں، عجیب مجھے نظر آیا قرآن مجید میں کہ ایک بالکل ایک جیسے وقفوں کے بعد وہ صورتیں آتی ہیں جو اس کلمہ الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد ذرا چلیے گا آپ، تقریباً 6-7 پارے کے وقفے سے آپ کو ملے گی سورہ انعام۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے، سورہ انعام الحمدللہ سے، پھر 15ویں پارے میں سورہ کہف شروع ہوگی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، پھر 22ویں پارے میں
دو صورتیں یکجا مل جائیں گی، سورہ سبا اور سورہ فاطر، اور دونوں کا آغاز ہوا ہے کلمہ الحمدللہ۔ تو یہ ہے وہ کلمہ۔ اب آپ غور کیجئے اس سے شرک کی کس طرح جڑ کٹی۔ شرک کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ کسی شے میں آپ کو کوئی عظمت نظر آئی اور آپ کا دل جو ہے اس کی عظمت کے احساس سے جھک گیا، آپ کے اندر اس کی عظمت کا احساس اتنا پیدا ہوا کہ خود بخود دل جھک گیا۔ جب انسان اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ کسی میں کوئی عظمت نہیں ہے، عظمت کل کی کل صرف اللہ کے لیے، العظمت للہ، کسی شے کا کوئی حسن ہے ہی نہیں، حسن صرف اللہ کا ہے۔ سورج میں اپنا تو کچھ نہیں ہے، کوئی کمال اس کا ذاتی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا مدیت کردہ ہے۔ چاند میں کوئی شے اپنی نہیں ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ آگ میں کوئی وصف اپنا نہیں ہے کہ اسے اگنی دیوی مان لے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیں، یہ اللہ نے اس میں وصف پیدا کیا۔ پانی کی کوئی تاثیر اپنی نہیں کہ اسے جل دیوتا قرار دے کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اس میں کوئی تاثیر ہے تو اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ پھول میں حسن اپنا نہیں ہے، اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ تعریف پھول کی کرتا ہے وہ کہ جو بڑا ہی ظاہر بین ہے، جو حقیقت بین انسان ہے، وہ پھول کی خوبصورتی کو دیکھے گا اور اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ ذرا دیکھیے کتنی عجیب بات ہے۔ لیکن ہماری تہذیب، ہمارے تمدن میں یہ فکر جو ہے اس طرح شرائط کیے ہوئے کہ آپ نے پانی پیا، آپ کی پیاس بجھی، بے کلی اور بے چینی رفع ہوئی، اور کلمہ آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ۔ پانی کی تعریف نہیں ہے، پانی میں کوئی وصف نہیں ہے، یہ وصف اللہ کا ہے، تعریف اللہ کی۔ آپ نے پھول دیکھا اور پھول میں آپ کو حسن اور رعنائی اور رنگ و بو کی ایک نہایت حسین آمیزش نظر آئی، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ سورہ کہف میں آیا ہے کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا اور تو نے دیکھا باغ لہلہا رہا ہے، پھلوں سے لدے ہوئے ہیں درخت، وہ منظر جو ہے دیکھ کر فوراً کیوں نہ تیرے زبان سے نکلا ماشاء اللہ۔ یہ جو کچھ ہے مشیت خداوندی سے، اللہ نے چاہا ہے تو ہے، اللہ نہ چاہتا تو کچھ نہ ہوتا۔ لاکھ آپ کی محنتیں ہوتی، لاکھ آپ نے آپ پاشی کا نظام قائم کر لیا ہوتا، لاکھ آپ نے اس کے اوپر سر توڑ محنت کی ہوتی، کچھ نہ ہوتا اگر اللہ نہ چاہتا، اور اگر کچھ ہے تو صرف اس کی مشیت سے۔ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ۔ کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تو نے اسے دیکھا لدے پھدے ہوئے پھلوں کے ساتھ، تو تیری زبان سے کلمہ نکلتا ماشاء اللہ۔ تو اب یہ تمام کلمات جو ہیں یہ در حقیقت شرک کا سر کچلنے والے کلمات ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ صرف ایک عادت ثانیہ بن جائے، سبحان اللہ اور الحمدللہ اور ماشاء اللہ اور انشاءاللہ آپ کی زبان سے نکلتا رہے صرف تکیہ کلام کی حیثیت سے، اور اس کی حقیقت کا کوئی انعکاس آپ کے احساسات میں نہ ہو، اب تو بات دوسری ہے۔ لیکن اگر کسی درجے میں بھی اس کا پرتو انسان کے باطن پر پڑ رہا ہو، یہ کلمات ادا ہو رہے ہوں ایک گہرے تاثر کے ساتھ، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شرک کی جڑ کٹ گئی۔ اب کسی اور کے لیے کیا باقی رہ گیا؟ کسی کے لیے نہ شکر ہے، نہ کسی کے لیے کوئی ثنا ہے۔ کل کا کل شکر، کل کا کل ثنا اللہ کے لیے ہے۔ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اس کے لیے مل رہا ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، چاہے کتنے ہی بے شمار سلسلوں سے ہو کر وہ کھانا تیار ہوا، کسی کاشتکار کی محنت ہے جو اس نے زمین پر کی ہے، بیج اس نے ڈالا ہے، کھیت اس نے سینچا ہے، بڑی محنت اس نے کی ہے، پھر اس کو کاٹا ہے فصل کو، پھر لوگ نہ معلوم کن کن مراحل سے گزر کر وہ بوریوں میں بھر کر کہاں سے ہو کر آپ کی منڈیوں میں پہنچا ہے، آپ کے پاس آیا ہے، اس کو پیس کر آٹا بنا کر اس سے روٹی پکائی گئی ہے۔ یہ نہ معلوم کتنا لمبا سلسلہ، اور ابھی تو یہ سلسلہ وہ ہے جو ہم جانتے ہیں۔ اس گندم کے ایک دانے کے وجود میں آنے میں کتنی توانائی سورج کی لگی ہے، کتنی قوتیں زمین کی صرف ہوئی ہیں۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار۔ پوری کائنات گویا کہ لگی ہوئی ہے اس ایک دانے کو بنانے کے لیے، لیکن ہم اس پورے سلسلے کو نظر انداز کر کے جو اصل مسبب الاسباب ہے ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کھانا کھا کر اگر ذوق کم ہو گیا اور وہ جو انسان پر اضمحلال تھا بھوک کی وجہ سے دور ہو گیا، تو فوراً زبان پر کلمات آئیں گے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مجھے مسلمانوں میں سے کیا۔ اب آپ بتائیے کہ شرک کا امکان کہاں تھا؟
نہ مظاہر پرستی کا امکان رہا، نہ شمس پرستی کا امکان رہا، نہ پانی کی پوجا کا امکان رہا، کسی چیز کا کوئی امکان نہیں، نہ کوئی انداتا ہے، کوئی انداتا نہیں، انداتا ایک ہی ہے، کوئی نہیں ہے جو کسی کو رزق ہم پہنچا سکتا ہو، صرف وہی ایک رزاق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی ہے کہ جو رزق پہنچا رہا ہے۔ تو جب آپ نے یہ تمام باتیں جو ہیں اللہ کے قدموں میں ڈال دی، تو اب کسی اور کے لیے دینے کو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو الحمد میں الف لام کا کلمہ جو ہے اس کو کہیں گے کہ یہ حصر کا کلمہ، کل حمد، کل شکر، کل ثنا اللہ کی ہے۔ میں شکر کو اہمیت اول حاصل ہے، اہمیت اولا، اور ثنا ثانوی درجے میں۔ تو اس پر اول تو یہ جو میں نے کچھ دعائیں آپ کو اس میں سنائی بھی ہیں، ان سے بھی یہ بات جو ہے پورے طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں مقام شکر ہے وہاں آپ کو قرآن مجید اور حدیث کی دعاؤں میں لفظ حمد ملے گا۔ کھانا کھایا، بھوک مٹی، یہ مقام شکر ہے، اور یہاں کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ آپ اگر بیت الخلاء گئے تھے اور آپ کے فضلات جسم سے خارج ہو گئے اور آپ نے ایک بالکل جیسے انشراح ہو جاتا ہے طبیعت کو، ہلکے پھلکے ہو کر آپ باہر نکلے ہیں، اب آپ یہ مقام شکر ہے، اور آپ کی زبان پر الفاظ کیا آنے چاہیے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیز کو دور کر دیا۔ پیشاب اگر رک جائے تو کیا قیامت برپا ہوگی؟ اگر یہ فضلات جسم کے اندر رک جائیں تو اسی سے تو سارا فساد جو ہے انسان کے جسمانی نظام کا وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس اذیت بخش چیز کو ہم سے دور کر دیا، اس اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ صبح صبح آپ اٹھے، رات کو سو گئے تھے، اب دوبارہ آنکھ کھلی، زندگی کا ایک نیا دن اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اسی نیند کی حالت میں موت بھی واقع ہو سکتی تھی، اور خود نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ آپ کا شعور جو ہے وہ آپ سے فرق کر لیا جاتا ہے۔ تو ہم ہیں تو اپنے شعور ہی کے حوالے سے، ہمارا وجود کچھ بھی ہوا کرے، اصل شے تو اس میں شعور ہے، اور وہ شعور جو ہے وہ نیند کی حالت میں نہیں ہے، خود شعور ہی ختم ہو گئی۔ تو اب جب دوبارہ آنکھ کھلی اور شعور کی کیفیت آپ کو محسوس ہوئی، اب وہ مقام شکر ہے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اثر نو زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد ہو گئی تھی، اور اسی طرح ایک روز اس کی طرف ہم چلیں گے۔ ایک نیند اور بھی آنی ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں، اور اس سے بھی ایک روز اسی طرح صبح کو اٹھیں گے جیسے روزانہ صبح کو اٹھ جاتے ہیں، اور اپنے رب کے حضور میں ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے تمام یہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا قول نقل ہوا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اب دیکھیے یہ مقام شکر ہے، مقام ثنا نہیں ہے۔ یہ ثنا میں نے عرض کیا اس چیز پہ ہوتی ہے کہ جو ایک وصف تو ہے، ایک حسن اور کمال کا مظہر ہے، لیکن اس سے آپ کو کوئی براہ راست فیض نہیں پہنچ رہا۔ جہاں آپ کو کوئی چیز ملی ہے تو وہ تو مقام شکر ہے۔ تو ایک بوڑھے انسان کو 87 برس کی عمر میں ایک بیٹا ملا، پھر 100 برس کی عمر میں دوسرا بیٹا اللہ نے عطا کیا۔ حضرت اسماعیل کی جب ولادت ہوئی ہے حضرت ابراہیم 87 برس کے تھے، حضرت اسحاق کی جب ولادت ہوئی ہے تو پھر آپ 100 برس کی عمر تھی۔ تو اب اس پر جو دعا جو نکلی ہے، حمد کا ترانہ، شکر کے کلمات، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے کے باوجود، اس بڑھاپے کے علی الرغم اولاد عطا فرمائی، اور اولاد بھی کیسی؟ اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند عطا فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ تو یہ حمد جو ہے اس میں جان لیجئے کہ 3/4 حصہ کم سے کم شکر کا سمجھیے، اور صرف 1/4 ہے وہ تعریف کا جز اس میں، اور ہمارے ہاں تراجم میں وہ تعریف ہی تعریف رہ گیا ہے، شکر کا حصہ جو ہے وہ بالکل ذہنوں سے خارج ہو گیا۔ اسی کے حوالے سے ایک تو ہمارا تیسرا اور چوتھا سبق جڑ گئے۔ تیسرے سبق کا پہلا کانسیپٹ کیا تھا؟ شکر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور چوتھے سبق میں پہلا کلمہ کیا رہا؟ الحمد۔ کل کا کل شکر اور کل کی کل ثنا۔ ویسے اس معاملے میں ذرا ایک باریک بات اور بھی ہے، وہ بھی سمجھ لیجیے۔ ان دونوں چیزوں میں نے جو اتنا نمایاں فرق کر کے سمجھایا ہے کہ شکر اور ہے، ثنا اور ہے، ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان دونوں میں فرق کوئی نہیں۔
اگر کہیں کوئی حسن ہے، کوئی خوبی ہے، تو چاہے آپ کو کوئی مادی فائدہ اس سے نہ پہنچا ہو، پھول کو دیکھ کر آپ کے احساسات میں ایک تازگی پیدا ہوتی، ایک غیر محسوس فائدہ آپ کو حاصل ہوتا، اچھا منظر دیکھ کر آپ کے باطن میں ایک انشراح کی کیفیت پیدا ہوتی۔ لہذا کسی بھی مظہر حسن و کمال کو دیکھ کر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ آپ کو اس سے سرے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچتا ہے، اگرچہ فائدے کے لیول مختلف ہیں۔ ایک ہماری مادی ضروریات ہے، وہ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے یا کوئی اور محسوس قسم کی ضرورت پوری ہوئی، اور ایک وہ ہمارے باطنی احساسات ہیں، اگر ان باطنی احساسات کو جلا حاصل ہوئی ہو۔ مجھے یہاں یاد آ جایا کرتی ہے ایک نظم جو ہم نے اپنے میٹرک میں انگریزی زبان میں کا جو ہمارا کورس تھا، انگریزی نظم کا جو سلیبس تھا، اس میں ایک نظم تھی ڈیفوڈل، بڑی پیاری نظم۔ اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک روز میں ایسے ہی گھوم رہا تھا، اچانک ایک ذرا سی پہاڑی پر میں پہنچا، اور جو اچانک نگاہ آگے گئی تو وادی میں ڈیفوڈلز کے پھولوں کی ایک ایسا تختہ تھا، پوری وادی بھری ہوئی ہے ان پودوں سے جن پر وہ پھول لہرا رہے ہیں، اور ہوا چل رہی ہے اور اس کو تختہ جو ہے ہل رہا ہے۔ میں دیکھتا رہا I gazed and gazed but little thought what wealth the scene to me had brought۔ میں دیکھتا رہا لیکن اس وقت مجھے ہرگز خیال نہیں آیا کہ مجرد اس منظر کو دیکھنے سے مجھے کتنی بڑی دولت نصیب ہوئی ہے۔ For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت پر افسردگی سی ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ کسی خیال میں کوئی بہت ہی زیادہ جو ہے سرفگندہ ہوا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے جب میں اس طرح کی ایک افسردگی کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہوں تو اچانک وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، اور اس کی میری طبیعت پر اس کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ میرا دل بھی پھر جس طرح وہ ڈیفوڈلز جو ہیں وہ ہوا میں رقص کر رہے تھے، اسی طرح میرا دل بھی اس غم کی کیفیت سے نکل کر ایک انبساط اور خوشی کا احساس کرنے لگتا ہے۔ تو یہ غیر محسوس ایک دولت تھی جو ملی، اگرچہ کوئی محسوس بات نہیں تھی کہ جو حاصل ہوئی، لہذا یہاں ذرا اگر گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو شکر اور ثنا ایک ہو جائیں گے، اور جہاں جا کر یہ شکر اور ثنا ایک ہو جاتے ہیں وہی کلمہ حمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف، کل حمد اللہ کی ہے۔ اب یہ لام جو للہ میں آیا ہے اس پر بھی غور کر لیجیے۔ نام حرف جار ہے، بہت سے معنی عربی میں دیتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں دو معنی ضرور ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ کہ کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کو اس کا حق پہنچتا ہے، مستحق وہی ہے۔ دوسروں کو تو ہم دے سکتے ہیں کچھ جو اللہ دلوا دے، جیسے آیت الکرسی میں ہے کہ کل علم اللہ کے پاس ہے، ہاں اس میں سے جتنا وہ کسی کو دے دے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ تو شکر اصل میں تو اللہ کے لیے ہے، البتہ اللہ نے ہی اگر کہہ دیا ہے کہ کچھ شکر اپنے والدین کا بھی کیا کرو، کچھ شکر اپنے اساتذہ کا بھی کیا کرو، کچھ شکر جس سے کوئی خیر تمہیں حاصل ہو جائے، جس سے تمہیں کوئی نیکی کا کلمہ میسر آ جائے، جس نے تمہارا رخ کسی بھی درجے میں کسی بھلائی کی طرف موڑ دیا ہو، ان سب کا بھی شکر کیا کرو۔ تو یہ شکر ہم دے رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اس کا حکم ہمیں دے دیا، انشکر لی ولوالدیک، شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ حالانکہ وہاں ساری بات والدین کے بارے میں تھی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو مقدم رکھا کہ شکر ہے تو اصلاً میرا۔ والدین کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی؟ یہ ماں جو رات بھر جاگ رہی ہے، یہ کس نے یہ شفقت اس کے دل میں پیدا کر دی؟ جیسے اس زمین میں روئیدگی پیدا کرنے والا میں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ اسی طرح ماں کے دل میں وہ شفقت کے جذبات پیدا کرنے والا میں ہوں، لہذا شکر میرا مقدم ہے، اصل میں تو شکر میرا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، البتہ میرے طفیل یہ شکر جو ہے اوروں کے اندر بھی تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تعریف تو کل اللہ کی ہے، اسی کو سزاوار ہے۔ البتہ یہ کہ مجازن ہم اگر پھول کی تعریف کر دیں تو ٹھیک ہے، وہ کفر نہیں ہو جائے گا، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ اصل تعریف اللہ کی ہے۔
یہ تو مجاز کے پردے ہیں. اس پھول میں ہمیں معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا. یا جو بھی خیر ہے، جو خوبی ہے، جو بھی کہیں کمال ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ سب کا سب اللہ کا ہے، کسی شے کا کوئی کمال نہیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ جڑ کاٹ دینے والا کلمہ ہے ہر نوع کے شرک کا. الحمدللہ رب العالمین. شکر کل کا کل، ثنا کل کی کل اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی ہے، فی الواقع بھی اسی کی ہے. اس میں سے جس کو جتنا دلوا دے یہ اس کے اختیار میں ہے. اب رب کے لفظ کو سمجھیے. اللہ کے بارے میں اب 3 آ رہی ہیں اس کی. اس کو نعت بھی کہہ دیتے ہیں، عربی زبان میں صفت بھی کہتے ہیں، نعت بھی کہتے ہیں. ہمارے ہاں نعت کا لفظ عام ہو گیا ہے. حضور کی صفات جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ نعت ہے. نعت عربی گرامر کا ایک عام لفظ صفت ہے. صفت موصوف، نعت منعوت. جس چیز کی صفت بیان کی جائے وہ منعوت ہے اور نعت صفت ہے. اللہ کے لیے یہاں پر 3 صفات آ رہی ہیں. سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب. اب اس میں 2 الفاظ جاننے ہوں گے. رب کسے کہتے ہیں، عالمین کسے کہتے ہیں. رب کا جو بنیادی مفہوم ہے عربی زبان میں وہ مالک کا ہے، اور دوسرا بنیادی مفہوم ہے پرورش کرنے کا. را، با اور یا. اردو میں ہم کہیں گے رے، بے اور یہ. اس کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کو تربیت دینا، بڑھانا، نشو و نما دینا، پروان چڑھانا. اور رے، بے اور بے یہ بھی اس کے بالکل قریب ہے. قریب المادہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مفہوم میں بھی بہت مشابہ ہوتے ہیں. تو رے، بے اور یہ جس سے تربیت بنا ہے، اسی طرح رے، بے اور بے جس سے یہ رب بنا ہے، یہ بڑے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. تو رب وہ ہے کہ جو ہر چیز کو نشو و نما دے رہا ہے، پال رہا ہے، پوس رہا ہے. اس کے لیے پروردگار، پرورش کنندہ یہ فارسی میں ہوگا، اور پالن ہار یہ ہندی میں ہوگا. آپ دیکھیں گے ہمارے جو ابتدائی ترجمے ہیں اردو کے، اس میں ہندی الفاظ کافی ہیں. شاہ عبد القادر کے ترجمے میں بھی اور شاہ رفیع الدین کے ترجمے میں بھی. کیونکہ وہ آپ سوچئے کہ آج سے 250 برس پہلے کی اردو ہے. اس وقت کی اردو میں اگر ولی دکنی کی اردو آپ دیکھیں جو اس سے بھی پہلے کی ہے، تو اس میں تو آپ کو 75% ہندی کے الفاظ مل جائیں گے، بلکہ ان کی ترکیبیں، اس کا انداز جو ہے وہ بالکل ہندی کا ہوگا. تو رفتہ رفتہ اصل میں ہوا ہے کہ اردو زبان میں ووکیبلری جو ہے وہ فارسی اور عربی کی جو ہے وہ غالب آئی اور ہندی الفاظ آہستہ آہستہ نکل گئے. تو پالن ہار یہ آپ کو لفظ مل جائے گا. تو یہ لفظ جو ہے پالن ہار، پروردگار، پرورش کنندہ، وہ کہ جو کسی ہر شے کو اس کے جو پوٹینشیلٹیز ہیں اس کے اندر ان کو تدریجاً نشو و نما دے کر اس کے مقام تکمیلی تک پہنچانے والا ہے، وہ رب ہے. اور جو رب ہوگا وہی مالک ہوگا. الا لہ الخلق والامر، بہت سی بات ہے. جو خالق ہے اسی کو اختیار ہے اس کا کہ وہ اس شے کے بارے میں حکم دے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو جس شخص نے پرورش کی ہے، جو پالن ہار ہے، جو پروردگار ہے، وہی مالک بھی ہے. تو لفظ رب جو ہے مالک کے مفہوم میں بھی آتا ہے. چنانچہ رب البیت، رب الدار، یہ کہیں گے گھر کا مالک، گھر کا آقا، صاحب البیت، وہ رب البیت ہے. تو یہ لفظ جو ہے رب، اسی معنی میں اصل میں دعویٰ کیا تھا فرعون نے، انا ربکم الاعلی. دیکھیے اتنا احمق وہ بھی نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھتا ہو اور یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں آسمانوں اور زمین کا خالق ہوں. ایسا پاگل تو نہیں تھا. اور نہ اتنے پاگل لوگ تھے جو اس کو اپنا رب مانتے تھے. وہ تو نہ معلوم کتنے بڑے بوڑھے وہاں ہوں گے جنہوں نے اس کی پیدائش کا وقت بھی دیکھا ہو اور اس کو گھٹنوں چلتے بھی دیکھا ہو. اسے کیسے کوئی مان لے گا کہ یہ خالق ہے؟ اصل میں اس کا جو دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، اختیار میرا ہے. اس کی شرح سورہ مومن میں آتی ہے اصل میں، جہاں اس نے کہ کھل کر اپنا جو کلیم ہے اس کو بیان کیا. الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں جس کو چاہوں جتنا پانی دے دوں. نہر میں پانی دے دیا، آپ نے اختیار دیا ہے تو ادھر کی جو زمینیں ہیں وہ جل تھل ہو جائیں گی اور اس میں خوب فصل آئے گی، اور جدھر سے چاہوں میں پانی کاٹ لوں. یہ اختیار میرا ہے. تو جب اختیار میرا ہے تو حکم میرا چلے. مالک میں، ملک اور مالک میں فرق تو نہیں ہے. اسی لیے میں سورہ فاتحہ میں جو تیسری آیت میں مالک یوم الدین آتا ہے،
اس کی ایک اور قرات جو ہے وہ ملک یوم الدین بھی ہے. مصری قراء کی قراتوں میں آپ نے اعتراض سنی ہوگی. تو ملک اور مالک میں فرق نہیں. ملک بادشاہ صاحب اختیار اور مالک بھی صاحب اختیار. جو کسی شے کا مالک ہے اسے اختیار حاصل ہے اس کے بارے میں جو چاہے کرے. تو یہ رب جو ہے اس کے اندر یہ مفہوم ہے. اسی معنی میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ مصر میں تو اختیار میرا چلے گا, یہاں کا رب میں ہوں, یہاں کا مالک اور مختار میں. تو ہم نے جب کہا رب العالمین, رب العالمین کیوں ہے کہ اللہ پر چونکہ زیر آ گئی ہے اس لیے تمام صفتیں جو ہیں وہ زیر کے ساتھ آئی, لیکن اصل علیحدہ کہا جائے گا تو رب العالمین کہا جائے گا. تو رب العالمین کے کیا معنی ہوئے کہ ملکیت کی نفی ہو گئی کسی بھی غیر سے. یہاں کی ہر شے کا مالک وہ ہے, ہر شے کا مختار مطلق وہ ہے. عملی اعتبار سے سوچئے کہ نظری اعتبار سے توحید کی تکمیل ہو گئی الحمدللہ پر, عملی اعتبار سے توحید کی تکمیل ہو گئی رب العالمین پر. مالک وہ ہے, اختیار اس کا چلے گا. جو حضور نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آتی ہے. رب وہ ہے, مالک وہ ہے, ملکیت تامہ اسی کی ہے. یہ دوسروں کے پاس جو کچھ ہے یہ فریب ہے کہ یہ میرا ہے, تمہارا کہاں ہے, یہ اللہ کا ہے. یہ امانت چند روزہ نصف معاف, در حقیقت مالک ہر شے خدا. تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ اختیار تمہارے ہاتھ میں جو چاہو کر گزرو, یہ بھی دھوکہ ہے, غلط استعمال کر بیٹھو گے. تمہارے لیے صحیح روش یہ ہے کہ اپنے اختیارات اللہ ہی کے قدموں میں لا ڈالو, اس لیے کہ اصل میں یہ اختیار اسی کا ہے. تو رب العالمین نے در حقیقت جو عملی شرک ہے اس کی ساری جڑ کاٹ دی, اور الحمدللہ نے جو نظری اور فکری اور اعتقادی جو راستے ہیں جو شرک کی طرف لے جانے والے ان سب کو مسدود کر دیا. تو اس پہلی آیت میں واقعہ یہ ہے کہ نظری اور عملی دونوں اعتبارات سے توحید کا بیان مکمل ہو گیا. رب العالمین, عالم اصل میں کسی بھی چیز کے لیے ایک مجموعی اور کلیکٹیو نام ہے, اور عالمین جمع ہے تمام جہانوں کا. اس میں اتنا حصر ہے, مختلف اعتبارات سے آپ گن سکتے ہیں. عالم دنیا, عالم آخرہ, عالم برزخ, 3 عالم تو یہ ہیں جو ہم جانتے ہیں. یہ عالم دنیا ہے, اور آج یہاں آنکھ بند ہوئی آپ عالم برزخ میں پہنچ گئے, اور وہاں سے جب اٹھنا ہوگا وہ عالم آخرہ شروع ہو جائے گا. پھر یہ کہ عالم اجساد, عالم ارواح, یہ اس وقت بھی موجود ہیں 2 عالم. عالم انس, عالم جن, عالم ملائکہ, یہ 3 عالم اب بھی موجود ہیں. عالم خلق, عالم امر. تو یہ گنتے چلے جائیے, یہاں کوئی اس کی تعین کرنے کی, اس کی تعین کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ صرف حصر اور احاطہ جو ہے وہ مقصود ہے. تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے اللہ, اور کل حمد اور کل ثنا اسی کی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب آپ غور کیجئے, واقعتاً اگر یہ شعور کی گہرائیوں میں سے یہ کلمہ ابھرے, یہ پہلی آیت ہی اگر زبان سے ابھری ہو, نکلی ہو, لیکن نکلی ہو شعور کی گہرائیوں سے, صرف زبان پر ٹیپ ریکارڈ کی طرح کا جو ہے ایک چیز جو ہے اس کے زبان ہی کے اوپر ہے اور وہیں سے وہ ادا ہو جاتی ہے, نہیں, بلکہ انسان کے احساسات اور شعور کی گہرائیوں سے ابھرے, تو شرک کی تمام صورتوں کا یہاں اطلاع ہے. شرک کا سد باب کرنے کے بعد, شرک بہرحال چونکہ ایک منفی پہلو ہے, اب جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو مثبت صفت ہے, بلکہ میں صحیح لفظ مجھے استعمال کرنا چاہیے, جو مثبت صفات ہیں اس کی صفات محمودہ, ان میں سے جو چوٹی کی صفت ہے وہ صفت رحمت ہے. اور اس صفت رحمت سے 2 اللہ کے نام ہیں جو اس ایک آیت میں آ گئے, الرحمن الرحیم. دونوں پر زیر آ رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ یہ وہی اللہ کے لیے بطور صفات آ رہے ہیں یہ نام. اللہ پر چونکہ لام حرف جار کی وجہ سے زیر آ گیا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ زیر کرتا چلا جائے گا. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سبارڈینیٹ کلازز ہیں, اصل میں پرنسپل کلاز جو ہے وہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, اور یہ باقی جو 2 آیات ہیں یہ اس کے تابع آ رہے ہیں. رحمان اور رحیم, ان دونوں کا مادہ ایک ہی ہے, رحمت. سب سے پہلے تو اس رحمت کی جو اہمیت ہے اس کو جان لیجئے.
سب سے زیادہ انسان محتاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحم اور اللہ کی رحمت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ یہ ہے کہ اگر کسی سے حساب لے لیا جیسا کہ حساب لینے کا حق ہے تو وہ مارا گیا، جس کا حساب لیا گیا وہ گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو ہم اکاؤنٹ کال کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بعض احادیث میں سمجھانے کے لیے ان چیزوں کو تمثیل کے پیرائے میں، واقعے کے پیرائے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص بہت ہی عابد اور بہت زاہد اور سال ہر سال کی عبادت اس کی تھی، اسے کچھ تھوڑا سا غرہ ہو گیا، کچھ غرور ہو گیا، کچھ ظلم ہو گیا، میں نے تو بڑی عبادت کی ہے، اللہ نے اس کو امتحان میں ڈالا، ایک وقت میں کوئی ایسی کیفیت ہوئی کہ شدید پیاس سے دو چار گیا، پانی کہیں نہیں، اس وقت پھر کوئی آتا ہے، کوئی فرشتہ امتحان کی غرض سے اور کہتا ہے یہ 2 گھونٹ پانی، لیکن ساری جو اب تک کی عبادت ہے وہ دو گے تو یہ 2 گھونٹ پانی میں دوں گا، اور جان پر جو بنی ہوئی تھی اس وقت اس نے اپنی کل عبادت جو ہے اس کا سودا کر لیا اس 2 گھونٹ پانی کے اندر۔ اور یہ ہم اپنے اوپر طاری کر کے سوچ سکتے ہیں، جب جان پر بنی ہوتی ہے انسان کے، ہوا اگر نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے حبس شدید ہو جائے جان پر بن جائے، اس وقت ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہوا بھی کوئی نعمت ہے، لیکن ذرا اس ہوا کا پریشر کم ہو جائے، وہ جو ہوائی جہاز میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ ہر مرتبہ یہ سنتے ہیں وارننگ، اگر سفر کے دوران فلائٹ کے دوران کہیں ہوا کا توازن بگڑ جائے تو ہم نے آکسیجن کا اہتمام کیا ہوا ہے، ذرا سا اگر اس کے اندر دباؤ کم ہو جائے جان پر بن جائے گی۔ معلوم ہوگا کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہوا، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کو آپ خریدتے نہیں ہیں کچھ دے کر۔ یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ایک ایک ہمارا جوڑ جو چل رہا ہے اس کا چلنا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کتنا بڑا احسان ہے اس کا۔ حضور فرماتے ہیں وہ 80 کا عدد آیا ہے وہ بھی صرف ایک تذکرے کے طور پر کہ انسان کے جسم میں اتنے جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کی صحت و درستی پر اس کے ذمے ایک شکر واجب ہے، کتنا شکر ہم کریں گے۔ ایک جگہ پر یہ جو شیخ سعدی نے اس کو بیان کیا وہ میں سمجھتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پر وہ حرف آخر ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہر سانس جب انسان کے جسم کے اندر جاتا ہے وہ موجب تقویت ہوتا ہے، آکسیجن گئی، اسی آکسیجن کو آپ برن کریں گے آپ کو انرجی ملے گی، اور جب وہ سانس باہر نکلتا ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور نہ معلوم کیا کیا کچھ لے کر نکل رہا ہے، یہ جسم کی صفائی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ بس بر ہر نفس 2 شکر واجب ہے، لہذا ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا واجب ہے عضو عقل۔ اب آپ سوچئے اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ جائے، اسی لیے وہ دعا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے آسان حساب لیجو، ہم تیری فضل اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اپنے عمل پر ہمارا تکیہ نہیں۔ تو رحمت وہ شے ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل اور اپنے نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اور کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا، سوال حضور سے کر لیا کہ کیا حضور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ اب آپ سوچئے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے تو ہما شما تک کہاں کوئی بات پہنچے گی کہ ہم اپنے عمل پر نازاں ہو جائیں؟ ہمیں تو اگر تکیہ ہے تو وہ صرف رحمت پر۔ اب اس رحمت کے لیے 2 الفاظ یہاں آئے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ نام کس قدر کثرت سے ریپیٹ ہوئے ذرا اول تو یہ غور کیجئے، 114 مرتبہ تو یہ آیت بسم اللہ میں آ گئے، 113 مرتبہ تو آیت ہے سورتوں کے شروع میں آیت بسم اللہ، اور 1 مرتبہ جو سورہ توبہ میں نہیں ہے سورہ توبہ کے شروع میں تو سورہ نمل کے بیچ میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کے نام وہ شروع ہوا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ الرحمن اور الرحیم جو ہے سورہ حشر کے آخر میں بھی یہ دونوں الفاظ اسی طرح جڑواں آتے۔ سب سے پہلے جو آیت ہے 3 آیات میں اسماء خداوندی کا عظیم ترین جو گلدستہ ہے قرآن مجید میں، یکجا جو اسماء آپ کو ملیں گے سب سے زیادہ وہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ 3 آیات میں 15 اللہ کے نام ہیں یکجا،
ان میں رحمان اور رحیم اسی شان کے ساتھ ہے کہ پہلی آیت میں اللہ کا لفظ آیا اور رحمان اور رحیم کا جس طریقے سے کہ آیت بسم اللہ میں ہے، جس طرح اس سورہ فاتحہ کے شروع میں۔ اب اس میں صرف یہ کہ ایک باریک سا فرق ہے رحمان اور رحیم میں۔ کچھ لوگوں نے تو اس کے اندر یہ مفہوم پیدا کیا ہے کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دو شانیں ہیں، ایک دنیا میں ظاہر ہوتی ہے شان وہ رحمانیت ہے، ایک آخرت میں ظاہر ہوگی شان رحمت کی وہ رحیمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحیم بر وزن فعیل ہے، فعیل کے وزن پر صفت مشبہ آتی عربی زبان میں، اور اس میں ایک دوام کا رنگ ہوتا ہے۔ تو آخرت چونکہ دائم ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، لہذا رحیم کو لوگوں نے آخرت کے ساتھ متعلق مانا۔ یہ دنیا جو ہے عارضی ہے۔ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، فعلان میں عربی زبان میں وہ الفاظ آئیں گے اس وزن پر کہ جس میں کسی کیفیت میں عارضی طور پر بہت جوش پیدا ہو جاتا ہے، جوش و خروش کی کیفیت، لیکن ظاہر ہے کہ وہ عارضی ہوتی ہے۔ تو رحمانیت کو اس اعتبار سے دنیا سے متعلق مانا گیا، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ لیکن بات اصل میں یہ پوری طرح بنتی نہیں ہے، یہ دونوں علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ اس کو ایک نقطے کو سمجھ لیجیے، اس نقطے کو خوب بیان کیا ہے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء جب قرآن میں آئیں بغیر حرف عطف کے، واو نہیں ہے، الرحمن والرحیم اگر آتا یا الرحمن والرحیم تو آپ ان کو جدا کر سکتے تھے، لیکن جب حرف عطف نہیں ہے، اور کمال یہ ہے کہ وہ سورہ حشر کی جو لاسٹ بٹ 1 آیت ہے اس میں 8 اسماء آئے ہیں، ایک آیت میں کہیں کلمہ عطف نہیں ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کہیں حرف واو، اس سے انہوں نے نقطہ نکالا ہے کہ جہاں حرف واو نہیں آتا اس میں اس طرف رہنمائی ہے کہ یہ صفات ذات خداوندی میں بیک وقت موجود ہے، ان میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہے، کوئی زمانی کوئی فصل نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایسا اور ایک وقت میں ایسا، معاذ اللہ۔ یہ تو ہماری تصور ہے، ہماری کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں خوشی ایک وقت میں ہوگی، غمی ایک وقت میں ہو جائے گی، انشراح کسی وقت ہوگا اور کسی وقت قبض کی کیفیت ہو جائے گی، انقباض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات ان میں کہیں اس نوع کی دوری نہیں ہے، پلورلزم ہم نہیں شمار کریں گے، یہ بھی ایک طرح کا شرک بن جائے گا۔ اللہ کی ذات واحد ہے اور بآنے واحد اس کی تمام صفات اس میں بیک وقت موجود ہیں۔ تو رحمان اور رحیم کا کوئی وہ مفہوم ہمیں تلاش کرنا ہوگا جس میں علیحدہ علیحدہ زمانی یا کوئی کیفیاتی جو ہے وہ بوجھ اور فصل والا معاملہ نہ ہو، بلکہ بیک وقت وہ کیفیت تسلیم کی جائے۔ لہذا اس موضوع پر بھی اب آئندہ باقی بات جو ہے اور کروں گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔